بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ آج ہے 1 جنوری۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے ایک تگڑا سرپرائز دیا ہے۔ اس سے میں تگڑا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سہیل آفریدی کے سرپرائز کے بعد ان کے سامنے جس کھلاڑی کو اتارا گیا ہے وہ انتہائی جو ہے سینئر سیاستدان ہے، بہت ہی زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہے، انہیں اتارا گیا ہے۔ یعنی کہ سہیل آفریدی واقعی اس قدر زیادہ تگڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے خوف بڑھ گیا ہے۔ جنید اکبر کا بیان آیا ہے، شفیع جان کو فتح ملی ہے کہ عظمہ بخاری کو شکست ہو گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک بری خبر ہے، انہیں ایک باؤنسر مارا گیا ہے۔ ایک ایسا بیان آیا کہ جو اس قدر زیادہ شدید ہے کہ جس کے بعد جو ہے نون لیگ کی دوڑیں بھی لگی ہیں، ان کے بہت سینئر منسٹرز سامنے آئے ہیں اور بڑے بڑے فارمولے پیش کر دیے ہیں۔ اس پر بات کریں گے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا تگڑا سرپرائز کیا ہے اور خوف کیا ہے، اور خوف کے سامنے رد عمل کیا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 9 جنوری بروز جمعہ، یہ ان کی اپنی ٹویٹ ہے، ان کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ 9 جنوری بروز جمعہ کراچی سے تیار ہو۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے، انشاءاللہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کر ہم آ رہے ہیں، تمام پارٹی کے دوستوں سے جمعہ کے دن ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ خود سہیل آفریدی نے لکھا ہے۔ ناظرین، اب یہ بظاہر تو چند جملے ہیں، 9 جنوری بروز جمعہ کراچی سندھ تیار ہو، لیکن ناظرین یہاں پر اب خوف کیا ہے اس نظام کے اندر؟ سہیل آفریدی کا یہ تگڑا سرپرائز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے آصف علی زرداری بھی میدان میں اتر آئے ہیں۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں، یعنی قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے اب آصف علی زرداری بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر اتنے سینئر سیاستدان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے تو جو سامنے آ رہا ہے اس کا خوف تو برقرار ہے، اس کا خوف تو موجود ہے۔ وہ اس قدر زیادہ تو تگڑا ہے کہ جس کے مقابلے میں اس قدر زیادہ سینئر شخصیت کا کہنا ہے کہ قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ مجھے آپ پیش کریں تو میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب انہیں پیش کیا جائے گا یا کیا کر پائیں گے؟ اگر سہیل آفریدی کے سامنے اس نظام کو شکست ہو گئی تو بہت بری شکست ہوگی، اور شکست تو خیر اس نظام نے پہلے ہی مان لی ہے، چونکہ نبیل قبول کا بیان آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی ایز اے وزیر اعلیٰ جو ہے اگر سندھ آتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے پروٹوکول دیں گے، لیکن اگر وہ لوگوں کو جمع کریں گے تو پھر جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی خوف تو ان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ دوسری جانب جنید اکبر نے بھی ان کے اوپر ایک وار کر دیا ہے۔ جنید اکبر کی طرف سے بھی ایک بہت ہی تگڑا قسم کا سرپرائز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قائد عمران خان کے حکم پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی جنوری میں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں پشاور ریجن، ہزارہ، مالاکنڈ اور جنوبی اضلاع کا دورہ کریں گے۔ تمام ریجنل تنظیمیں، ضلعی صدور اور تمام ذیلی ونگز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ریلی اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں شروع کر دیں، اپنی صف بندی مکمل کریں اور بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے متحرک ہو جائیں۔ ناظرین، اب 2 وار اکٹھے کیے گئے، سندھ نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ تحریک جو ہے اب جوش و خروش کے ساتھ بڑھتی جائے گی، اور اس کے بعد بلوچستان کی باری آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اس تحریک کو گلی محلے گھر گھر تک پہنچانا، اور یہ ان کا مشن ہے۔ لیکن اس کا خوف میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کا خوف اب اس قدر زیادہ ہے۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کون ہے، یہاں تک کہ عظمہ بخاری بھی بیان دیتی رہی ہیں۔ عظمہ بخاری کو بھی بہت ہی بری خبر ہے عظمہ بخاری کے لیے کہ ان کے بہت ہی لاہور کے ایک سینئر جو ہے اینکر نے ایک بیان دیا جس پہ شفیع جان کی جیت ہو گئی اور عظمہ بخاری کی شکست ہو گئی ہے۔ ان سب نے مل کر سہیل آفریدی کو کمزور سمجھا، انتہائی کمزور سمجھا، لیکن سہیل آفریدی نے سیاست کے میدان کے اوپر ان کو مات دے دی ہے۔ عظمہ بخاری نے جو بیان دیا تو اس پر قائم ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے کسی پختونخوا کو جنگلی نہیں کہا، میں نے اس جنگلی کو جنگلی کہا جو جنگلی زبان استعمال کر رہا تھا۔ یعنی کہ اب ان کا بیان جو ہے اس کو جو ہے اس کی وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں، چونکہ اس لیے کہ بیان جو اس قدر زیادہ غلط بیان تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کا بیان جو ہے ایک منسٹر کے منہ سے نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح سے شفیع جان نے جواب دیا وہ بھی بہت ہی غلط جواب تھا، لیکن شفیع جان نے معافی مانگ کر فتح حاصل کر لی ہے، اور عظمہ بخاری اپنے بیان پر ڈٹ گئی ہیں، جس کے بعد انہیں جو ہے مکمل شکست کا سامنا ہے۔ نظیر منصور علی خان کا کہنا ہے کہ شفیع جان نے مجھے کال کر کے کہا عظمہ بخاری سے متعلق جو بات ہوئی میں وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے وہ الفاظ استعمال کیے، میرے خیال میں یہی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عظمہ بخاری کو اگر کہا جائے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے تو وہ غصہ کر جاتی ہے۔ نظیر یہاں پر جو ہے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یعنی کہ منصور علی خان کا کہنا ہے کہ شفیع جان جو ہے وہ زیادہ میچور ہے اور عظمہ بخاری کو سیاست کے اندر میچورٹی نہیں ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہو جائے کہ شفیع جان نے بیان بھی دیا لیکن اس کے بعد فتح شفیع جان کو مل گئی ہے،
ازما بخاری بیان پر ڈٹ گئی ہیں، اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی انہوں نے بات نہیں کی، نہ ہی اپنی غلطی کو غلطی مانا، جس کے بعد جو ہے اب ان کے ہی بہت ہی قریبی اینکر کا کہنا ہے کہ شفیع جان کی میچورٹی ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ جس خطرے کی تلوار نون لیگ کے سر پر لٹکی ہوئی تھی، وہ تلوار جو ہے اب بہت ہی زیادہ جو ہے قریب آنے لگ گئی ہے۔ ان کے منسٹر کا بیان واضح کر رہا ہے کہ وکٹ کے اڑنے کا خطرہ انہیں کس قدر زیادہ شدید ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نظام کی طرف سے ایک باؤنسر لگایا گیا ہے، اور وہ باؤنسر مارا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ باؤنسر کیا ہے؟ منیر فاروق کا کہنا ہے کہ حکومت کو 2 سال کے بعد کچھ معاشی بحالی اور لوگوں تک فائدہ دکھانا پڑے گا، اگر نہیں ہوگا تو آپ کی معاشی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ اس میں تبدیلی ناگزیر ہو جائے گی۔ یعنی نون لیگ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی معاشی ٹیم جو ہے، اس معاشی ٹیم کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ آپ کو ہر صورت میں 2 سال آپ نے حکومت کی، اب 2 سال کے بعد آپ کو معاشی بحالی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ کے لیے خیر نہیں ہوگی، آپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ نظام کی مکمل تبدیلی اس لیے ممکن نہیں کیونکہ تمام تر طاقت اور دباؤ کی موجودگی کے باوجود 2-2.5 سال گزرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی ایک انفنشڈ بزنس ہے۔ وہ اپنی جگہ لڑے جا رہے ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں، خان صاحب جیل میں، اتنا سب چیپٹر کھلا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 2026 میں ایک نیا تجربہ کر لیا جائے اور نیا سیٹ اپ بنا لیا جائے۔ یعنی نئے سیٹ اپ کی تیاری موجود ہے۔ اس بیان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نئے سیٹ اپ کی تیاری موجود ہے، لیکن خوف صرف اور صرف عمران خان کا ہے، چونکہ وہ چیپٹر جو ہے انفنشڈ ہے۔ جب تک جو ہے اس انفنشڈ بزنس کو ختم نہیں کیا جاتا تو اس نظام کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یعنی مکمل طور پر تو نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن اس میں جزوی تبدیلیاں کر دی جائیں گی، اور اگر عمران خان کا خوف نہ ہو تو اس سیٹ اپ کی کوئی بھی پھر حیثیت نہیں ہے، اسے کسی بھی وقت اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں اگلا جو بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ زیادہ شدید ہے، لیکن منیر فاروق کا پہلے ایک بیان اور سن لیں۔ منیر فاروق کا یہ بھی اعتراف کرنا ہے آئینی عدالت زیادہ تر وہی کرے گی جو اہم فیصلہ ساز چاہیں گے، یعنی آئینی عدالت کی اپنی کوئی بھی مرضی نہیں ہوگی، وہ وہی کریں گے جو کہ اہم فیصلہ ساز چاہیں گے۔ اب وہ اہم فیصلہ ساز کون ہیں؟ یقیناً منیر فاروق جن کی ترجمانی کریں انہی کی طرف اشارہ کریں۔ اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ نون لیگ کو خوف کیا ہے۔ جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں، جب اس طرح کے باؤنسر طاقتوروں کی جانب سے مارے جاتے ہیں، تو پھر یقیناً نون لیگ کے وزراء جو سامنے آ جاتے ہیں، بیانات پہ بیانات کی بھرمار کر دی جاتی ہے، بلکہ خواجہ آصف نے تو کمال کر دیا ہے۔ سب سے پہلے بلال اظہر کیانی، ان کا کہنا ہے کہ 2025 معاشی استحکام کا سال رہا، ہم نے جیسی توقع کی تھی اس سے زیادہ استحکام رہا، منی بجٹ نہیں آیا، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوئے اور مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے۔ ناظرین، یہ کون سا خواب ہے؟ یہ کہاں پر آیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ 2025 معاشی استحکام کا سال رہا، جبکہ معیشت کا بیڑا غرق کی 2025 کے اندر ہوا ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کا بیان آپ کو حیران کر دے گا۔ خواجہ آصف کا بیان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک ایسا پروگرام انفولڈ کرنے والے ہیں جس سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے پر ہمارا انحصار ختم ہو جائے گا، یعنی IMF پر ہمارا انحصار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ٹارگٹ ہے معاشی خود مختاری کو حاصل کرنا۔ ناظرین، یہ خواب، اب جو اس بیان کے اوپر ہنسا جائے رویا جائے، آپ جو ہے 1 سال کے اندر کیا کر لیں گے آنے والے دنوں میں؟ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا کیا کر کے رکھ دیں گے کہ جس کے بعد جو IMF پر آپ کا جو انحصار ہے وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ عرصہ ہو گیا آپ کا انحصار ختم نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ہے، اربوں روپے کے اندر آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ کیا انفولڈ کرنے والے ہیں؟ اب بات کی گئی ہے دنوں کی، چند دنوں بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، خواجہ آصف کا بیان کی حیثیت کیا ہوگی، چند دنوں کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی۔ لیکن ناظرین، ایک بات واضح ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت ایک جانب سے جب باؤنسر لگتا ہے تو یقیناً جو ہے یہ اپنے بیٹ کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شاٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری وہ شاٹس ہیں کہ جو ایک سے ایک بڑھ کر خطرناک ہے، یہ سارے بیانات ان کے گلے پڑ جائیں گے لیکن رزلٹ نظر نہیں آئے گا۔ اب ناظرین، آپ کے سامنے میں آخری بیان رکھتا ہوں، وکٹ اڑنے کا خوف کس قدر زیادہ ہے۔ طلال چودھری کا بیان ہے، شہباز شریف اور CDF کی جو پارٹنرشپ ہے وہ رزلٹ دے رہی ہے، اللہ کرے یہ جوڑی اسی طرح وکٹ پر کھڑی رہے اور پاکستان کے لیے رنز بنتے رہیں۔ مجھے دور دور تک ایسا کوئی بولر نہیں لگتا جو اس جوڑی کی وکٹ لے سکے۔ اب اس بیان سے آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ خوف کہاں پر ہے۔ وکٹ کا خوف پاکستان مسلم نواز کو کس قدر زیادہ گہری ہوئے کہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور یہ بیانات بہت کچھ واضح کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔